اسلام میں بہت ساری چیزیں بہت واضح ہیں، آپ کو دلائل ملتے ہیں، لاجک ملتی ہے، اور کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں جن کو آپ صحیح سے سمجھ نہیں پاتے یا آپ کسی کو ایکسپلین نہیں کر پاتے، اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور آپ سوچتے ہو کیا اس کا صحیح جواب یہی ہے یا اس کے اندر کوئی اور گہری باتیں ہیں جو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ اور وہ بتا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اپنی حکمت جو ہے حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہ السلام کے قصے میں بھی بتائی کہ جب موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام کے ساتھ تھے تو حضرت خضر ایسی چیزیں کر رہے تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی بالکل سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، لوگوں کی کشتیاں توڑ دینا، بچے کو قتل کر دینا، اور ان لوگوں کے لیے دیوار کھڑی کرنا جنہوں نے ان کو کھانا بھی نہیں دیا، جو کہ حضرت موسیٰ کو ہرگز سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، ان کو یہ سب کچھ اللاجیکل لگ رہا تھا۔ اور پھر آخر میں حضرت خضر نے ان کو بتایا وضاحت کے ساتھ کہ اصل میں انہوں نے ان لوگوں کی کشتیاں بچائیں اور اس بچے کو بڑا ہونے سے بچایا کیونکہ اس نے بہت بڑا جبار بننا تھا اور لوگوں کے لیے بہت بڑا فتنہ اس نے برپا کرنا تھا، اور ان بچوں کے والدین نے جو کہ اب یتیم ہے انہوں نے اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا تھا۔ بعض اوقات کچھ چیزوں کی جو حکمت ہے ہمیں صحیح سے سمجھ میں نہیں آتی، یا ہم کبھی بھی اس کو سمجھ نہیں پائیں گے حتیٰ کہ ہم اگلے جہاں نہ پہنچ جائیں۔ البتہ جب کچھ لوگ اس دین کا انکار کرتے ہیں نا تو ان کے پیچھے لاجک یہ ہوتی ہے کہ یہاں ناانصافی بہت ہے، اور یہ وہ لوگ کہتے ہیں جن کی جو ڈیفینیشن ہے نا زندگی کی وہ بہت محدود ہے، ان کو لگتا ہے کہ زندگی جو ہے وہ پیدائش سے لے کے مرنے تک کا نام ہے۔ اگر آپ کا یہی کانسیپٹ ہے زندگی کے حوالے سے تو پھر آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں دنیا ناانصاف ہے، آپ ایسا کریں راکٹ پکڑیں اور کسی اور سیارے میں جا کے رہیں۔ کہ اگر آپ یہ ڈیفینیشن ہے زندگی کی تو پھر آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ امیر نہیں ہے یا پھر اس کی پاور نہیں ہے جو کہ 99% دنیا کو اون کرتے ہیں تو پھر السلام علیکم، تو پھر آپ یہی سوچیں۔ لیکن وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں جو کہ اصل زندگی ہے تو وہ یہ مانتے ہیں کہ اس دنیا میں انصاف ہے، کیونکہ وہ انسان جو جبار تھا، جو ظالم تھا، جس نے اس دنیا میں انتہائی فتنہ برپا کیا اور خون بہایا، لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اس کی جان چھٹ گئی ہے، وہ مر گیا، اب نہیں ہے، نہیں، اس کی جان ابھی نہیں چھٹی، بلکہ اصل چیز تو آئے گی اس کے لیے قیامت کی۔ اس کو تو بھی کوئی سزا ہی نہیں ملی دنیا میں، کیونکہ آخرت میں جو اس کے لیے رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بہت سویر ہے، وہ ایسی سزا ہے جو آپ سوچ نہیں سکتے۔ اسی وجہ سے ایز اے مسلم جو بھی ہم پر مشکلات آتی ہیں نا تو بعض اوقات ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا اس پر شکر ادا کریں، کیونکہ ان سے ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، بہت سارے گناہ آپ کے یہاں جھڑ جاتے ہیں۔ اس دنیا میں انصاف ہے، لیکن جو ہمارا مائنڈ ہے نا وہ بڑا محدود ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ انسانوں کو بہت کم علم دیا گیا ہے، اس لمحے میں ہمیں اس چیز کی لاجک نہ نظر آ رہی ہو یا کوئی چیز آپ نہ سمجھا پا رہے ہو یا سمجھ نہ پا رہے ہو تو اس وقت ہمیں یہ ماننا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت بہت بلند ہے، اللہ تعالیٰ الحکیم ہے، اللہ تعالیٰ عدل کرنے والے ہیں، اور ہم جانتے ہیں کہ یہ چیز ابھی ہم نہیں سمجھ سکتے کیونکہ ہم مسلمان ہیں، ہم وہ چیز بجا لاتے ہیں، ہم ہر چیز کو مانتے ہیں۔ ہو سکتا ہے یہ چیز میں ابھی نہ سمجھ سکوں، ہو سکتا ہے میں 10 سال بعد سمجھوں اس چیز کو، یا قیامت تک ہم اس چیز کو نہ سمجھ پائیں، لیکن میں یہ جانتا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ احکام ہے تو یہ صحیح ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کی تدبیر کرنے والے ہیں، اور یہ چیز ہم اللہ تعالیٰ پر چھوڑ، کیونکہ آپ ہر چیز ایکسپلین نہیں کر سکتے۔ مثال کے طور پر کوئی آپ سے کہے کہ آپ ہم 5 نمازیں کیوں پڑھتے ہیں، 7 دفعہ کیوں نہیں پڑھتے، 6 دفعہ کیوں نہیں پڑھتے، ہمیں نہیں پتا، اس کے پیچھے حکمت ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حکمت ہم صحیح سے نہیں سمجھ پائیں گے۔